خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو آپ کا پاس ایک آپ کے خلیفہ تھے، آپ کے مرید شاگرد تھے جس کا نام تھا شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک تاجر آیا، توجہ کرنا، ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں نا، تو اللہ کے ولیوں کی تعلیمات کیا ہے یہ بھی سنیے۔ اللہ کے ولی کیا کرتے تھے؟ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ولی کیا کرتے تھے؟ بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے ولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، عطائے رسول سلطان الہند ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بندہ شریعت پر عمل کر کے شریعت پر چلتا رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے بڑا وظیفہ یہ پسند ہے کہ بندہ کیا کرے؟ یہ کرے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اور آپ فرماتے تھے نیکی سے بڑھ کر نیکوں کی مجلس بہتر ہے، کیوں کہ نیکوں کی محفل سنگت میں بیٹھو گے تو تمہیں نیکی کرنے کے طریقے آ جائیں گے۔ فرمایا کہ برائی سے بڑھ کر برے لوگوں سے بچو، کیوں کہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر تمہیں برائی کرنے میں دلیر بن جاتے ہو۔ تو آپ زندگی بھر کہتے رہے کہ لوگوں نیکوں کی سنگت میں بیٹھنا، برے لوگوں کی سنگت سے بچنا اور بروں سے دور رہنا۔ اور آج ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم ان کے بزرگوں کے ماننے والے تو ہیں، ہماری سنگت کیا ہے؟ برے لوگوں سے، دو نمبر لوگوں سے، چوروں سے، کرپشن کرنے والوں سے، رشوت لینے والوں سے، اور اچھے لوگوں سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں، اسلام کی تعلیمات دینے والوں سے ہم دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آستانے کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، تاجر تھا، وہ کون تھا؟ بولیے، تاجر تھا، آیا اور آنے کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے سخت لہجے میں بات کی اور بات کر کے کہنے لگا کہ میرا قرضہ کب دو گے؟ تم نے پہلے وعدہ کیا قرضہ دوں گا، وہ نہیں دیا، اب قرضہ مانگا پھر قرضہ نہیں دیتے ہو، کب تک اس طرح تم جو ہے مجھے ٹائم دیتے رہو گے، تاریخیں دیتے رہو گے؟ کہتے اس نے کہا کہ حضور حضرت مجھے معاف کر دو، میرے پاس پیسے نہیں بن سکے، میں دینا چاہتا تھا قرض ادا نہیں کر سکا۔ مگر کہتے وہ تاجر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب دیکھا شور ہوا نا مجلس میں، تو آپ نے اپنے مرید سے پوچھا، شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شیخ علی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور اس کا قرضہ دینا تھا۔ تو فرمایا دیتے کیوں نہیں؟ کہا حضور پیسے نہیں، غریب ہوں، کٹھے تو کر رہا تھا، دے نہیں سکا۔ تو آپ نے اس تاجر کو سمجھایا کہ تاجر اس فقیر کو پریشان نہ کر، اس فقیر کو پریشان نہ کر، یہ طالب علم ہے، اس کو تنگ نہ کر، اس کو تھوڑی مہلت دے دے، یہ تجھے پیسے دے دے گا۔ اس نے کہا آپ کون ہوتے ہو؟ معاذ اللہ اس نے خواجہ غریب نواز سے بھی تلخ لہجے میں بات کی، اور خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ میری مجلس میں بیٹھ کر تو نے بات کیسے کر دی، کیوں قرضہ دینا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ غریب ہے، کچھ دنوں کے بعد دے دے گا۔ مگر کہتے اس نے پھر آخر گریبان میں پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا اگر آج قرضہ نہ دیا اور میں قرضہ لیے بغیر جاؤں گا نہیں، اور تجھے پورے اجمیر کے اندر، پورے علاقے کے اندر رسوا کروں گا، تجھے ذلیل کروں گا۔ جب یہ بات سنی تو خواجہ غریب نواز وجد کے اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے میرے پیسے چاہیے، اور ابھی کیا بھی چاہیے؟ کہتے آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، جیب میں ہاتھ ڈالے اور بہت سارے پیسے نکال کے رکھ دیے۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ یہ پیسے، جتنا تمہارا قرضہ ہے اتنے پیسے اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، اور اللہ کے بندوں کو پریشان نہ کیا کرو۔ کہتے توجہ رکھیے گا، کہتے وہ تاجر کہتا ہے، کہتے جب میں پیسے اٹھانے لگا نا تو میں نے آنکھ چرا کر دیکھا کہ خواجہ غریب نواز کہیں اور دیکھ رہے ہیں، میں نے کچھ پیسے زیادہ اٹھا لیے، میں نے پیسے زیادہ اٹھا لیے۔ کہتے پیسے اٹھا کر چلا گیا، مگر شیخ علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوستوں کے سامنے، میرے پیر بھائیوں کے سامنے اس تاجر نے جو مجھے گردن سے پکڑ کر کھینچا، مجھے رسوا کیا، کہتا اس کی شرمندگی اتنی ہوئی کہ میں کسی کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتا تھا، کسی کو دیکھ کر دیکھتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے مجھے تھپکی دی، کہا بیٹا کوئی بات نہیں، انسان پر ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ کہتے تھپکی تو دی مگر مجھے تسلی نہ ہوتی، جب میں دیکھتا کہ لوگوں کے سامنے میں ذلیل ہو گیا، اس نے مجھے رسوا کر دیا، اس نے مجھے خوار کر دیا۔ کہتا میں یہ سوچتا وہ بندہ تو چلا گیا، وہ بندہ تو چلا گیا۔ کہتے خواجہ غریب نواز نے اس کو پیسے بھی دے دیے، مگر بلانے کے بعد ایک بات کہی، توجہ کرنا، توجہ کرنا، یہ بات بس یہی آج کا پیغام تھا، سمجھو یہی بات۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ماننے والا ہوتا ہے، ارے وہ کبھی پریشان ہو بھی جائے، اگر پریشانی اس کے اوپر آ بھی جائے، تنگ دستی آ بھی جائے، تو وہ دنیا کے تاجروں کی طرف نہیں دیکھتا، دنیا کے لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ اگر کسی
کسی اللہ والے پر، اللہ کے ماننے والے پر اور اللہ کے بندے پر کبھی پریشانی بھی آ جائے تو اس کی نگاہ کس پر ہوتی ہے؟ اس کی نگاہ یا خدا پر ہوتی ہے یا مصطفیٰ پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہمارا کام کیا ان تاجر لوگوں کے ساتھ، ہمارا ان سے کیا تعلق کہ ہم ان سے پیسے مانگے جو 2 ٹکے کی خاطر، 2 ٹکے کے پیسوں کی خاطر ہمیں ذلیل و رسوا کر دے۔ کہ بیٹا آج کے بعد کبھی کسی کے طرف ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کی بارگاہ میں جا کر تاجر کے سامنے ادھار نہ مانگنا، جب بھی کبھی پریشانی آ جائے مصلی بچھانا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دینا، سجدہ کر کے ضمیر پر اللہ سے عاجزی کرنا اور ہاتھ کھڑے کر کے اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تمہاری ساری حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ خواجہ غریب نواز مودودی چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آپ نے یہ لوگوں کو تعلیم یہ دی تھی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرنا، دنیا کے سامنے دھکے نہ کھاتے پھرنا۔ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہارا خدا وہ ہے جو بڑے سے بڑی پریشانی تمہیں لگتی ہے، تمہارے رب کے سامنے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی۔ رات کتنی اندھیری کیوں نہ ہو، خدا اس کو صبح میں اور روشنی میں، نور میں بدل دیتا ہے۔ اسی خدا کی بارگاہ میں آنا اور اس نبی کی بارگاہ سے رجوع کر لینا جو اس کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی پریشانیوں سے بچا دے گا، آخرت میں بھی پریشانی سے بچا دے گا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن گزرے، آپ پریشان رہتے تھے، وہی تاجر پھر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، پوچھا آپ کیوں آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا کہا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ جو پیسے رکھے تھے نا، پیسے آپ نے دیے تھے مجھے، میں نے کچھ پیسے آنکھ چرا کے زیادہ اٹھا لیے۔ تو کہا پھر؟ کہا اس کی وجہ سے چادر ہٹائی، کہنے لگا یہ میرا ہاتھ سکڑ گیا ہے، مجھے فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ تیرا ہاتھ جو سکڑا ہم نے جو تمہیں دیا یہ ہمارا تھوڑی تھا، یہ تو دیا ہوا خدا کا تھا، اور خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کا کوئی بندہ لے جائے تو وہ ہمارا نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ کہ اس وجہ سے تمہارا ہاتھ خراب نہیں ہوا۔ کہ حضور پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرے دل کو سکون مل جائے، اگر تو چاہتا ہے تو ٹھیک ہو جائے، فرمایا جا شیخ علی کے پاس کہ جس کی گردن کو پکڑ کر، جس کے تو نے گریبان کو پکڑ کر کھینچا تھا، فرمایا جب اس کا دل دکھا تو خدا ناراض ہو گیا تھا، تو نے اس کا دل دکھایا، خدا اتنا ناراض ہوا کہ خدا نے تجھے اس عذاب مسلط کر دیا۔ کہ آ جا اس کے پاس اور اس سے معافی مانگ، اور آج کے بعد سننا کبھی بھی ان پیسوں کی خاطر کبھی کسی فقیر کو، کسی اللہ والے کو ذلیل رسوا نہ کر دینا۔ کہتا وہ دوڑتا ہوا گیا، شیخ علی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو تمہیں بد دعا دی ہی نہیں، تمہیں پتہ وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، ہم ان کے تربیت یافتہ ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ کوئی دھکا دے ہم اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، ہمیں کوئی کڑواہٹ دے ہم اخلاص سے اور میٹھی بات سے اس کڑواہٹ کو ختم کرنے والے ہیں۔ ارے ہم سے کوئی نفرت کرے، ہمیں تربیت یہ کی گئی ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں۔ کہ میں نے تو تمہیں بد دعا نہیں دی، بس تم نے مجھے کھینچا، شاید اللہ تم سے ناراض ہوا۔ کہ حضور مجھے معاف کر دو۔ آپ نے معاف کر دیا، رب کائنات نے آپ کے ہاتھ کو درست فرما دیا۔ کہنے لگا حضور میرا ہاتھ درست ہو گیا۔ خواجہ نے فرمایا کہ جاؤ اب اپنا کام کرو، آئندہ خیال کرنا۔ کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس بارگاہ کی وجہ سے، جس کے وسیلے سے اللہ نے مجھے ہاتھ واپسی لٹایا ہے، اب یہ میں کاروبار نہیں کروں گا، اب زندگی پر آپ کی چوکٹ پر آپ کے فقیروں کے لیے، مریدوں کے لیے، طالب علموں کے لیے جھاڑو لگایا کروں گا، آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ